بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور اسی کے ضمن میں ہم یہ بھی بات کر لیں گے جو پاکستان میں کیئر ٹیکر یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں، اور اگر آپ کو ہماری کسی رائے سے اختلاف ہے یا آپ اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، ٹاپک کی طرف۔ اس وقت پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ 6 ارب ڈالر ہیں، اور ادھر سے ہم نے کچھ ادائیگیاں بھی کرنی ہیں، میرے خیال میں 600 ملین ڈالر اس کے کرنے ہیں، 6 ملین ڈالر غالباً ان کے دبئی کے ہم نے کرنے ہیں، اور بقایا یعنی 1 ارب ڈالر ہم نے ادائیگی اس وقت کرنی ہے۔ تو اس کے بعد پھر مزید یہ ذخائر کم ہو جائیں گے، اور سیاسی اشاریے ہمیں کوئی اچھا انڈیکیٹ نہیں دے رہے، یعنی پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال انتہائی دگرگوں ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا چل رہا ہے؟ کوئی مزید معیشت اٹھنے کے امکانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو آپ نے بات کی ہے وہ واقعی ایک تشویشناک صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے عوام کے لیے۔ پاکستان کے اس وقت جو اعداد و شمار ہیں وہ تقریباً تمام جو ہمارے کہہ لیں کہ آپ کے اکنامک انالسٹ ہیں یا جو فائنانس کو جاننے والے ہیں وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ جی 6 ارب ڈالر یا 6.5 ارب ڈالر اتنی آپ کے پاس ریزرو ہے۔ اب اس ریزرو میں سے ہم نے فوراً ادائیگیاں کرنی ہیں اسی منتھ۔ اس میں سب سے پہلے تو اپنے 1 ارب ڈالر پے کرنا ہے دبئی کو۔ ہمیں امید تھی کہ دبئی جو ہے وہ رول اوور کر لے گا۔ رول اوور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے تو وہ پھر آپ نے تھوڑا بہت آپ کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے، پھر آپ نیکسٹ پیریڈ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جو ہم نے آئے روز یہ بیانات ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈیٹ ڈیفالٹ، ایک ہوتا ہے آپ کا صرف ڈیفالٹ ہے۔ اب ڈیفالٹ میں یہ ہے کہ آپ ادائیگی نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو آپ ڈیفالٹ جب ڈکلیئر کر لیتے ہیں آپ ادائیگی نہیں کر پاتے۔ ایک بینک کرپٹ ہے۔ بینک کرپٹ جو ہے وہ ایک اس سے اگلی سٹیج ہے کہ وہ آپ کی صلاحیت ہے ہی نہیں آپ کے اندر۔ اب اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ اور زیادہ منفی ہو جائے گی۔ جب وہ زیادہ منفی ہوگی تو جو ڈپازیٹر ہوتے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو چاہے کوئی ادر آپ کا دوست کنٹری ہو، وہ آپ کا ہاتھ نہیں ملاتا۔ ویسے پرائیویٹ طور پہ بھی فارن انویسٹر نہیں آتا، فارن انویسٹر نہیں آتا، کمرشل بینکس آپ کو قرض نہیں دیتے۔ تو پھر اس میں اب جو آپ کے پاس جتنا ریزرو ہے اسی میں سے آپ نے پیمنٹس کرنی ہے۔ اب اس کے دوران ہم نے چائنا کے 2 بینکوں کی بھی پیمنٹ کرنی ہے، سعودی عربیہ کی بھی۔ بہرحال وہاں امید یہی لگائی جا رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے کہ رول اوور مل جائے گا ہمیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ابھی وزیر مملکت برائے خزانہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں سعودی اور چائنا کے ساتھ، اور ہمیں امید ہے کہ 6 ارب ڈالر کی تقریباً کوئی بات چل رہی ہے، وہ ہمیں وہاں سے فراہم ہو جائیں گے، قرض کی مد میں ہوں گے۔ تو اگر تو آپ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر تو وہ قرض کی مد میں ہے، لون ڈسبرس ہوتا ہے آپ کو، تو وہ آپ کی بینیفٹ ہے، وہ آپ کو ہے کہ اسٹیبل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ آپ کو ملتا ہے ایز ایک جس طرح آپ کے پاس پہلے ہے کہ ایک ریزرو کے طور پر کہ آپ اپنے فنانشیل انسٹیٹیوٹس بینکس وغیرہ میں آپ نے صرف اس کو ہولڈ کرنا ہے ایٹ اے ہولڈنگ، اس کا جیسے سعودیہ نے دیا جی پہلے دیا ہوا تھا، تو وہ آپ کے الٹا آپ کی تھوڑی سی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے آپ کا اعتماد بڑھانے کے لیے، کہ جس طرح اگر فرض کرو کوئی یہاں پر ہمارا دوست وغیرہ کوئی اگر وہ اس کی معاشی حالت بگڑ چکی ہو تو دوسرا دوست کہتا ہے کہ یار میں آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں امانت، تاکہ آپ کا اعتماد بڑھ جائے کہ آپ ڈیفالٹ نہیں ہونے والے۔ یہ صورتحال لیکن ہے انتہائی دونوں صورتوں میں۔ اچھا ایک اور چیز ہے، اب پاکستان اگر بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفالٹ ہونے کی اس سچویشن سے، تو واحد حل ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے شرائط ماننی ہے۔ اب آئی ایم ایف آپ کو لوز وہ نہیں دے گا، کیوں؟ اس کی بھی ریزن ہے، جمہوریت ڈیموکریسی جس ملک میں سٹیبل ہوتی ہے وہاں معاملات الگ ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کے کنٹریز ہیں بنگلہ دیش، انڈیا، ابھی بھی جو اسپیسیفک آئی ایم ایف نے جو شرط لگائی ہے نا،
وہ IMF کو اعتماد نہیں آ رہا. اس نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ گارنٹی مانگی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کا ایک سال وزیر خزانہ آتا ہے, وہ 3-4 ماہ ٹھہرتا ہے, پھر کوئی اور آ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ کوئی ہمیں آپ گارنٹی دے دو کم از کم 2 سے 2.5 سال تک آپ کا ایک وزیر خزانہ چل سکے. تو میں نے کہا تھا نا کہ جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات چل رہی ہے, تو یہیں سے کچھ لوگوں نے یہ شور مچانا شروع کیا ہے کہ ہاں ان کو کچھ آئیڈیا ہوا ہے. کچھ صحافی بھی ہیں اور سینئر صحافی ہیں, وہ بھی اس بات کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بن سکتی ہے. آج قومی سلامتی کا اجلاس ہے, اس میں ظاہر ہے کہ ہے تو دہشت گردی کے حوالے سے کوئی نیا نیشنل الیکشن پلان بنانے کی شاید تیاری ہو, ابھی تو اجلاس جاری ہے. اور پھر یہ ہے کہ اعلامیہ آئے گا تو پتہ چلے گا, اور اس میں کچھ ظاہر معیشت کی بات بھی چل رہی ہوگی. تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر خزانہ جو عمران خان کے دور کے تھے, کیا نام تھا ان کا, شوکت ترین, اور شبر زیدی, اور تیسری کوئی اہم شخصیت ہے, انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے معیشت کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے, اور یہ رائے دی ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ مطلب ہے کہ کوئی باہر سے لایا جائے گا. مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ موجودہ گورنمنٹ یہ ناکام ہو چکی ہے, لہذا آپ کوئی قدم بڑھائیں. تو اس کو دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے. تو اس میں بظاہر جو مجھے لگتا ہے نا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے. دیکھیں نا, اب ٹیکنوکریٹ اگر ہم آئین کو دیکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 90 دن تک ہی چل سکتی ہے, 3 ماہ سے زیادہ تو اس کا عرصہ نہیں ہوتا. اچھا, پھر اس میں آپ کو آئین میں گنجائش نکالنی پڑے گی. اچھا, پھر یہ ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے کہ اس نے نہ عوام میں جانا ہوتا ہے, اس نے بس آپ نے جو کہنا ہے زیادہ سے زیادہ وہ ایک کہتے ہیں نا خلا پورا کرنے کے لیے اس حد تک ہی ہوتی ہے. تو اس کا فائدہ بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ہو سکتا ہے. ٹیکنوکریٹ یہ صرف ایک سیاسی شوشہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوسری اہم بات جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ پچھلے 2 دن کور کمانڈر کانفرنس چلی ہے, تو اگر اس طرح کی کوئی ملک کے اندر موو ہو رہی ہوتی, کوئی بات, کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی, تو وہاں ضرور اس کی, لیکن اس وقت پیور طور پر جو آج قومی سلامتی کا وہ ہے, بہرحال اس کی یہی ہے کہ ایک بہت بڑے گرینڈ آپریشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے. وہ جو پہلے جس طرح نظر بے عزب ہوا جی, اس سے بھی شاید اگلے لیول کا. اچھا جی, تو بہرحال اس ٹائم اس سے پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو مشکلات ہم نے پہلے اٹھائی تھی, اب تو پاکستان اس سے بھی زیادہ کریٹیکل سچویشن میں ہے, اب تو مزید بھی تو برڈن آ سکتا ہوگا. اب ایک ٹارگیٹڈ بیس ہوگا. اچھا جی, مطلب یہ ڈفر ہوگا. رد الفساد پھر ایک تھا, جی یہ تھا اسی طرح کا. اب اس سے بھی اب کیونکہ ہم نے جو بیسک جو بنیادی نیٹ ورک تھا نا اس کا, بہرحال ہمارا ٹاپک کہیں اور اس پہ ہے, تو اس میں بھی پھر ہمیں ایک برڈن آگے ہونے والا ہے ہمارے اوپر. لیکن اس میں انٹرنیشنلی طور پر ہمیں شاید یہ اشارہ ملا ہے کہ اگر آپ مطلب ایکشنز وغیرہ کوئی وہ کرتے ہیں تو آپ کو سپورٹ کیا جائے گا. اس لیے یہی ایک بات تھی جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں میں گارنٹی دوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. اچھا, اور دوسرا اب جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کا جو کنسرن ہے, ہمارے ہاں ان کا ہی بڑا رول رہا ہے, پہلے بھی رہا ہے, اب بھی ہوگا. سعودی عربیہ, چائنا اور امریکہ, ان تینوں ممالک سے اس نیج کے آدمی نے بات کرنی ہے. تو یہ ایک اشاریہ بچہ ہے گورنمنٹ کے پاس. لیکن دوسری طرف جو عدم استحکام ہے, اگر یہ چیز اب جس طرح پی ٹی آئی چاہ رہی ہے ریزائنیشن, عمران خان کا فل کنسرن یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, اور وہ یہ چیز انہوں نے لابنگ بھی کی ہے. جی, لابنگ انہوں نے پہلے تو انٹرنیشنلی کی ہے, پھر اب وہ بالکل اسی وجہ سے اب ان کی زبان پر ایک ہی چیز ہے کہ جی الیکشن ہو, نئے الیکشن ہو تو بحرانوں سے. نئے الیکشن میں کیا مطلب فریم ورک کیا ہے, منشور کیا ہے اس کے اندر کہ وہ کس طرح نیا الیکشن آپ کو استحکام دے گا. عام آدمی وہی ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرے یا نہ کرے, عام آدمی مزید پسنے والا ہے, اس سے کوئی ریلیف نہیں آنے والا. اس کی ریزن ابھی آپ دیکھ لیں, جو فی الحال آٹے کی پوزیشن ہے, انتہائی کرائسس ہو چکا ہے. آپ کو 1200 اگر یہ سچویشن ہے نا, تو پھر اس کا بھی تو قوی امکان ہے کہ اسی گورنمنٹ کی مدت مزید بڑھا دی جائے. اب اس میں بھی جو پریشانی ہے کہ گورنمنٹ کے حلقے سے کچھ
اظہار کر چکے ہیں، کچھ جو پارٹی کہہ لیں یا ممبران، کہ ہمیں یہ وہ اس میں ایک ہی صورت ہے کہ اگر ایمرجنسی مطلب لگا دی جائے تو ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی اس چیز کو بہتر نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلی آنے والی ہے کہ جان بوجھ کر مطلب یہ بٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا، یہ حالات تب تک نہیں سدھر سکتے جب تک کہ سب کو مل ڈیموکریٹ، ہاں جی، مطلب اگر سیاستدان نہیں بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار کسی نہ کسی طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ اب ایک بندہ بالفرض ایک فریق راضی نہیں ہوتا تو وہاں پر کچھ میرے خیال میں آئینی ہاتھ بھی استعمال کرنے پڑیں گے، لیکن اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال یہی ہے کہ ہم جو پچھلے 4 سال سے ایک آواز سے اس کو اگر بر موقع، آپ کو یاد ہوگا چودھری شجاعت حسین نے ایک بات کی تھی، اس سے پہلے مولانا صاحب نے کی تھی، اور چودھری شجاعت نے کہ ایک وقت آنے والا ہے، اب وہی سچویشن ہے پاکستان کی، اور انہوں نے تو 2019 میں بات کی تھی جی، تو اب یہ صورتحال ہے۔ اب جو بھی کردار ادا کرنے آئے گا، جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے کردار ادا کرنے، وہ مزید گندلی ہوئی ہے۔ اب جو اس میں آئے گا یہی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے تو یہی ہے نا کہ جو ہمارے پاس آخری وہ بطور مسلمان ہے کہ جیسے ہی ہم کسی شکنجے میں پھنستے ہیں تو پھر اوپر والے کی طرف ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں، اور وہاں سے مدد ضرور آتی بھی ہے، یہ نہیں کہ مایوسی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو صورتحال اس وقت معیشت کی ہے اس میں کنسنسس یہی بنتا ہے کہ چاہے عمران خان ہو، زرداری ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، نواز شریف ہو، مساق معیشت کرنا پڑے گا۔